انسان کی زندگی میں پریشانیاں آنا ایک فطری امر ہے۔ کبھی مالی مشکلات، کبھی گھریلو مسائل، کبھی صحت کی کمزوری اور کبھی دلی اضطراب انسان کو گھیر لیتا ہے۔ ایسے حالات میں مومن کا سب سے بڑا سہارا اپنے رب سے دعا اور رجوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس آیت کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے۔ میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآنی تسبیح اگر اس کو آپ صدقے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، ایک سوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب مل کر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہے ان کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہو،
کوئی مصیبت ہو تو وہ ٹل جاتی ہے، تو وہ انسان بڑا پشیمان حال تھا، یعنی پریشان حال تھا۔ اس کے آگے اوپر بڑا قرضہ اور اس کے اوپر بے شمار ٹینشنیں، اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی، میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں، تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی رات کو مجھے ٹیلی فون آ گیا۔ بے شک کتنا پاورفل وظیفہ ہے دوستو۔ جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میرے پوری فیملی کو میں نے بتایا تو سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین لے کر آئے، اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں، اور وہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانے والی کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی نماز کے بعد آپ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگیں گے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالی خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ پروٹین سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اس حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے، اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین، اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو وظیفہ بتایا ہے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آپ بھی پریشان کے لیے وظیفہ کریں۔ آپ بھی اگر پریشان ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز قائم کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں
قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمین میں ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔